ومن سيئات من يهده الله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت بیان کی۔ ان آیت میں اللہ سچے ایمان والے متقی ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ شروع میں اللہ نے بیان فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ شک سے بالاتر کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ شک سے پاک ہے۔ اللہ مشرکین عرب اپنے آپ کو عربی دان کہتے تھے، زبان دار کہتے تھے، ان کو اللہ نے چیلنج کیا اسی سورۃ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ تمہیں اگر جو اللہ نے اپنے نبی پہ جو کتاب بھیجی اس میں شک ہے تو ایک سورت تو بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ۔ تم جیسے ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ فَإِن تَفْعَلُوا اگر یہ کام نہیں کر سکتے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس کی مخالفت سے۔ اس کتاب کے اوپر اگر آپ کتاب کو دیکھو ہی نہیں، اس سے غفلت کرو گے، اس کی روشنی میں اپنی ایمان عقیدہ کی اصلاح نہیں کرو گے، اس کے خلاف بات کرو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ تو اللہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان کی تو یہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کی حفاظت لی اور یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی راستے سے ملے گی، اسی پہ چل کر ملے گی۔ اور یہ کتاب ہدایت، اللہ کہتا ہے میں اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے ذالک ھدیٰ، یہ قرآن ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس قرآن کو روشنی بنایا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب ایک اللہ کا ہدایت کا اس کی روشنی میں اپنے ایمان، اللہ اس کو جواب دے گا قال کذا، اور اسی بات کو سورہ زخرف میں اللہ کہتا ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو رحمان کی کتاب ذکر قرآن سے آنکھیں بند کر لے، اللہ کہتا ہے میں شیاطین مسلط کر دیتا ہوں ان پہ، یہ دنیاوی شیاطین، اس کا حفظ، اس کا نفس، یہ تمام، اور یہ دنیاوی شیاطین اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے دوست ہوتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے ہٹائے رکھتے ہیں ان کو۔ وَيَحْسَبُ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب نہیں، اکثریت نے آج نہیں دیکھی۔ یہ غفلت امت کے لیے نصیحت ہے، سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ عدالت میں یہ قرآن ہوگا اور اس کی روشنی میں سارے فیصلے ہوں گے۔ آپ تصور کریں، اب میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں کہاں تک جو ہے میں نے اس کو سمجھا ہے، اس پہ میں نے عمل کیا۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے؟ اللہ کہتے ہیں انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ کسی مسئلے کے لیے ایک آیت کافی ہے، اٹل بات ہے، اس کی آخری بات ہے، بس ایک آیت کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد احکامات کو ماننا، بعد نہیں ماننا، جو آج جیسے آج ہو رہا ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ، یہ آپ تصور کر لیں آج یہی ہو رہا ہے۔ اکثریت ہماری ہے قرآن سے بالکل غافل ہے، دنیائی علوم میں لگی ہوئی ہے۔ دنیائی علوم کو حاصل کرنا مانا تو نہیں ہے، اصل کتاب تو یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ دنیا اور آخرت ہمیں دے گا۔ اللہ اہل ایمان کو کہتا ہے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان کہیں تمہیں یہ اولاد، تمہاری اولاد، یہ مال و دولت، یہ کہیں تمہیں اللہ کے ذکر نصیحت قرآن سے مغزول ہے۔ جب آپ خود مطالعہ کرو گے، خود سنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، علم و ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ یہ کتاب ہے، سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو روشنی بنایا، اس کے ذریعے ہم، تو اللہ بیان فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، انہوں نے کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا، ابھی انہوں نے اپنی موت کو بھی نہیں دیکھا، دوسروں کی موت کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت کی ہولناکی کو نہیں دیکھا، روز جزا اور سزا کو نہیں دیکھا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے جس میں ہم سے حساب لیا جائے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دو ہو تیس، تمہیں میں نے پیدا کیا، میں تمہارے اندر جتنے بھی تمہارے وسواس ہیں، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں۔ ان اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحول بالمرء، درمیان حائل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشارہ کر کے ایک مثال سمجھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کا دن اللہ کے 2 انگلیوں میں، جب چاہے اس کو ہدایت
یہ ہدایت کو سنے، غور کرے، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، سارا اس کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، تم اونچی آواز سے بات کرو یا ہلکی بات کرو، وہ جاننے والا ہے۔ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا، اور میں جانتا ہوں وَهُوَ بِكُلِّ عَلِيمٌ، میں نے ہر انسان تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، پوری طرح جانتا ہوں۔ دوسرے مقام یہ سارا کام اس کے حکم سے ہوتا ہے، یا نہ تکلیف کوئی آزمائش، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ساتھی نے آپ کو بتا دیا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی، یہ دنیا آزمائش کی جگہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان سے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آئے گی۔ نظام وہ چلا رہا ہے، غیبی طاقت سے سارا نظام اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تمام کے تمام انسان ہو، سب تم اللہ کے در کے محتاج ہو، تمہیں محتاج، تمہیں آزمائش کے لیے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ اختیارات۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ سارا نظام، کوئی نہ آسمان آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ چاند یا سورج، نہ کوئی بھی، کل فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے کہ سب اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، معمولی ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ کل فی فلک یسبحون، اگر یہ سورج نیچے آ جائے آپ گرمی سے مر جاؤ گے، ختم، اوپر چلا جائے سردی سے مر جاؤ گے۔ یہ ایک جانور کو بھی زندگی کا شعور دیا، ایک مچھلی کو آپ دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی تیرتا ہے، ایک انسان وہاں جا کے جہاں دوسرے مرتے ہیں وہ اس میں جیتا ہے، قدرت کا مالک ہے۔ سمندر کے ٹکڑوں میں جو مچھلیوں کے بچوں کی تعداد ہے وہ انسان نہیں گن سکتا، ہر چیز کا خالق ہے۔ خلق کل شیء ثم ہدیٰ، انسان کو دیکھو کتنا زبردست اور قیمتی زندگی ہے، ایک منٹ اس کا قیمتی ہے، اگر یہ ضائع کر دیا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ کامیابی نہیں ہے، مال دولت یہ وہ سب یہ آزمائشی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب۔ یہ پوری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز الذی احسن خلق کل شیء، ہر چیز اس نے بہت اچھی بنائی، بیکار نہیں بنائی کسی مقصد کے لیے، دنیا حق و باطل کے لیے اللہ نے آزمائش رکھی انسانوں کے لیے۔ آپ سورہ ملک تمہیں اللہ فرماتا ہے آگے تھا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اس کی خشیت کل حساب کتاب لے گا، اور وہ عذاب ہے آگے کے پھر یا تو ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہیں، اس کی خشیت اس سے الذی جعل لکم، جو اللہ بیان جیت صاحبی ہیں، تو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، حالانکہ تیرا رب مالک پوری کائنات کا مالک، تیرا مالک اللہ ہے، تیرے سب کچھ دینے والا ہے، تیری اس میں کیا ہے؟ یہ سب تو اسی کی ہے کہ تو اس کے سردار بنا دے، شریک بنا دے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کو خبردار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں الا انبئکم الا الاکبر الکبائر، سنو جو کبیرہ گناہ میں مجھ سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شراکت دار بنا۔ اور ایک اور حدیث میں کہتے ہیں لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اتنا زبردست حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شراکت دار نہیں بنانا، تیرے کو کوئی ٹکڑے کر دے، قتل کر دے یا آگ میں ڈال دے، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کیا تو پھر تمہارا ہر سورہ نساء میں 2 جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس گناہ کو تو معاف ہی نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شراکت دار بنایا جائے۔ سورہ مائدہ میں کہتا ہے جنت حرام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ 18 انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شریک بناتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے، ہمارے آپ کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ، کئی مقامات سے اللہ کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور یہ دنیا کی کامیابی نہیں، یہ دنیا کی ناکامی نہیں۔ اللہ اپنے ایمان والوں سے کہتا ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے بھی ہے، انہوں نے آخرت کی بات کی کہ اے اہل ایمان تم میں سے دیکھ لے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو، وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر خالص ایمان لاؤ، اس کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں بناؤ، کسی بھی چیز کو شریک نہیں بناؤ۔ سورہ انعام میں اللہ ایمان والوں کا ایمان بتاتا ہے کہ یہ ایمان ہے۔ سورہ انعام آپ اٹھائیے، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ خود چیک کر لیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم اللہ کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے نبی حدیث میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے بہترین اس کا اجر، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے گا، وہاں جنتیں ہوں گی، وہ مساکن طیبۃ، بہترین پاکیزہ ماحول ہوگا، وہاں پھر یہ آپ کو گن ون کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ فلا یعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین، کسی بھی مخلوق کو، جاندار کو میں یہ چیز نہیں بتائی ہے کسی کو کہ میں نے ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی جب آپ اس کو دیکھو گے ارے تو سم رہتا نہیں و ملکن کبیرہ، یہ ایمان جو والا جو کامیاب ہو کے آیا ہے دنیا سے،
ایک بڑی سلطنت اس کو دے دی جائے گی، سارا اس کو دے دی جائے، اتنی نعمتیں ہوں گی، نہیں من وہ ملک نعمتیں ہی نعمت ہوگی، اس کا یہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور وہ خواتین اور وہ دوپٹہ کوئی نہیں بن سکتا، ساری دنیا مل کے حور کا دوپٹہ نہیں بن، اس کو کوئی بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاشعین۔ یہ دوسری جگہ تمہیں میں نے بھیجا ہے دنیا میں اس کام کے لیے، تأمرون بالمعروف کا حکم دو گے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، بنیادی احکامات، کم از کم بنیادی احکامات تو آدمی سمجھ لے نا، تو جہنم سے تو آدمی بچے۔ معروف کا کام کرو گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے اللہ کی کتاب، ایمان عقیدہ کی باتیں، عمل کی باتیں، نبی کے طریقے، ہر چیز کی بتاؤ گے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ